کہ دعا اللہ ہی سے ہوگی، اور یہ درود بھی دعا ہے، اور الحمدللہ ایسی دعا ہے کہ اس پہ بھی اجماع ہے کہ یہ افضل ترین نفلی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، لہٰذا ایک دفعہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلی حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی بک سے، صحیح مسلم سے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 912 نمبر، اور یہ فضل الصلاۃ علی النبی میں 8 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، الحمدللہ۔ دوسری حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1296، اور فضل الصلاح میں یہ حدیث نمبر ہے 2، کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے عرض کی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر 1 مرتبہ درود پڑھے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، اور جو آپ کا امتی آپ پر 1 دفعہ سلام پڑھے میں اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرماؤں گا، الحمدللہ۔ تیسری حدیث بھی سنن نسائی میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1298، اور فضل الصلاح میں یہ حدیث ہے 12 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، الحمدللہ۔ یہ فضیلت دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 484 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پانچویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما تھے، میں نے ان کی موجودگی میں آ کے نماز پڑھی، جب میں تشہد میں بیٹھا تو میں نے درود پڑھنے کے بعد دعا مانگی جو ہم بھی مانگتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور اس کی ایکسپلینیشن اگلی حدیث سے ہوتی ہے، چھٹی حدیث جو جامعہ ترمذی میں 3476، سنن نبی داؤد میں 1481، اور سنن نسائی میں 1285، زبردست حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اور جب تشہد میں بیٹھا تو اس نے بغیر درود پڑھے ڈائریکٹ دعا مانگنی شروع کر دی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سائل نے جلدی کی، پھر اسے بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب تم اس طریقے سے دعا مانگنے لگو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اس کے بعد اللہ سے مانگو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اور وہ یہی ابن مسعود ہی تھے، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، درود شریف پڑھا، اور پھر دعا مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی دعا کر، تیری دعا پوری ہوگی۔ اور دیکھیں نماز میں اللہ نے یہی ترتیب رکھی ہے، ہم پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر السلام علیکہ ایھا النبی، اور پھر آگے چل کر درود شریف پڑھتے ہیں، اور اینڈ پہ دعا مانگتے ہیں۔ تو نماز میں اللہ نے دعا رکھ دی ہے۔ ساتویں حدیث سنن نسائی میں زبردست حدیث ہے، زبردست، 1293، اور یہ درود شریف کا سب سے چھوٹا سیگا اس کے اندر آیا ہے، اور الحمدللہ یہ میرا وظیفہ بھی ہے۔ زید ابن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ صلو علیہ، مجھ پر درود پڑھنے کو اپنے پر لازم کر لو، وجتہدوا فی الدعاء، اور اپنی دعاؤں میں ضرور درود کو پڑھا کرو، وقولوا، اور کہا کرو،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. الحمدللہ یہ سب سے شارٹ درود شریف ہے، اور میں نے کافی یہاں پہ پرنٹنگ پریس والوں کو مختلف جو کارڈ چھاپتے تھے یہ درود بتایا، اور الحمدللہ اب اذکار کے بڑے بڑے بینرز پہ بھی یہ درود آ گیا ہے الحمدللہ. اب ذرا سائملٹینیس کنٹراسٹ. 8ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3546 نمبر، اور یہ فضل الصلاح میں بھی 32 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل اور کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 9ویں حدیث بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3545 اور فضل الصلاح میں بھی 16 نمبر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. نمبر 1، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دوسری بات ارشاد فرمائی وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کو والدین بڑھاپے کی حالت میں ملیں یا دونوں میں سے ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. استغفر اللہ واتوب الیہ. نمبر 3، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو. مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ دروشی پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت، قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. تو یہ بڑا آسان ہے. 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. دروشی جتنا پڑھیں اتنا ہی کم ہے. نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ ہے. لیکن صرف دروشی پہ زور ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط ہے. دروشی کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا. عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا. ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن ادروائز ان اذکار کا کوئی پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا. تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور دروشی پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی وہی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پہ دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہاں بھی درود شریف ہے. اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف. اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع الی اللہ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک 3-4 سال پہلے فون آیا، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں. تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا. تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے. اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا ہے.